ان کا چہرہ دیکھ کر نہیں اپنے محبت کے تقاضے کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں۔ آپ ایک چیز سنیے گا، 16ویں پارے میں مولانا سہیل صاحب قرآن کی بڑی مشہور آیت بھی ہے اور واقعہ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر جب جا رہے تھے، ایک دیوار پڑی، اس کو سیدھا کر دیا۔ انہوں نے کھانا کھانے کے کہا، کھانا کھلاؤ، بستی والوں نے کہا ہم مہمان نہیں بنائیں گے۔ پھر بھی حضرت خضر نے دیوار کو اپنا ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا۔ اب سیدھا کرنے کے بعد قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان کا دادا نیک تھا۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھا تو کہا 14 پشتوں پہلے ان کا دادا نیک تھا۔ ہم نے کہا بعد میں آئیے گا، میں نسبت پر بول رہا ہوں، نسبت پر۔ نسبت اللہ نے کتنی عظیم عطا فرمائی ہے، اور اگر تفسیر نصفی میں جائیں گے تو 40 پشتوں پہلے اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے ابن عباس کی تفسیر تو 14 پشتوں پہلے ان کا دادا نیک تھا۔ ہم نے کہا اگر اسی واقعے کو اٹھا کر کوئی یہودی آپ سے یہ کہنے لگے تمہارے نبی سے ہمارا نبی افضل، ہم نے کہا کیسے؟ ہم نے تو آج تک یہی پڑھا تھا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ بات یہی ہے کہ میرے نبی سارے نبیوں سے افضل ہے، لیکن ایمان لانے میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ توجہ فرمائیے گا، انہوں نے کہا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں بتاؤ تمہارے نبی کی امت میں کوئی ایسا بچہ یا بندہ گزرا ہے جن کی دیوار کو سیدھا کیا گیا ہو اس وجہ سے کہ ان کا دادا 14 پشتوں پہلے یا 40 پشتوں پہلے نیک تھا؟ اب آپ کہیں گے مولانا اس کا جواب کہاں سے لے کر آئے؟ مولانا سہیل صاحب توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ آپ کا وافر حصہ چھوٹ چکا ہے، اور اخیر میں آپ سن لیجئے انما العبرۃ بالخواتیم، حدیث پاک میں ہے کہ اعتبار خاتموں کا ہوتا ہے، خاتمہ اچھا ہو جائے تو سبحان اللہ، اللہ ہم سب کا خاتمہ بہتر فرمائے۔ غور فرمائیے گا، ہم نے کہا اگر یہ اعتراض ہو تو آپ جواب اعلیٰ حضرت کی مطلع القمرین فی عبادت سبقت العمرین کو لینا، کہنا سن میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا فاطمۃ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ تبارک و تعالی وذریتها علی النار۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنے تقوی اور پرہیزگاری کا پاس و لحاظ رکھا تو اللہ نے اس کو اور اس کی اولاد کو جہنم پر حرام فرما دیا ہے۔ اب آپ ان دونوں واقعوں کو ملا کر یہ بتائیے گا، ادھر وہاں 14 پشتوں پہلے دادا نیک تھا تو اس کے تقوی نے صرف خزانہ بچایا ہے، اور فاطمہ کے تقوی نے گھرانہ بچایا ہے۔ یہ نسبت اللہ نے ان سب کو عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ اب سنیے، ایک حافظ قرآن جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، ہم اس کا کپڑا پھاڑ کر چیر کر قینچی سے کاٹ کر اس کو تختہ غسل پر لے کر کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ غسل دیا جاتا، دولہا بنایا جاتا، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک آپ کا مرحلہ رہا، اب قبر میں وہ رکھ دیا گیا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ تبارک و تعالی الى الارض الا تاکلی لحما فتقول ای ربی کیف اکل لحما وکلامک فی جوفہ۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ زمین سے کہتا ہے اس کے گوشت کو اور جسم کو کھانا نہیں۔ اس جملے کا استقبال بلند آواز سے کرنا چاہیے تھا، سبحان اللہ، کھانا نہیں۔ زمین کہتی ہے مولا جس کے سینے میں تیرا قرآن محفوظ ہو میں اس کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ یہ زمین ہے، ہم جیسی نافرمان نہیں ہے۔ جب اللہ نے زمین اور آسمان سے کہا تھا 24واں پارہ ایتیا طوعا او کرہا، مجبوراً مسروراً جس حال میں آنا ہے معرض وجود میں آ جا۔ زمین نے کیا کہا؟ زمین و آسمان نے کہا اتینا طائعین، ہم خوشی بخوشی آ رہے ہیں، ہم خوشی بخوشی آ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ زمین ہے، زمین اللہ رب العزت کے فرمان کا کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ حافظ قرآن کے سینے کو کھانا نہیں تو پھر اس پر عقیدے والی بولی بولیے کہ جب حافظ قرآن کا سینہ قبر میں محفوظ ہے تو صاحب قرآن محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ کیوں نہیں ہوگے؟ حدیث پاک سنا کر اپنی گفتگو کا اختتام چاہتا ہوں۔ ایک حدیث پاک اور ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یجیء حامل القرآن، قیامت کے دن حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، قرآن پاک بھی ہوگا، فیقولو تو قرآن عرض کرے گا حلی ہو، اے پاک پروردگار اس کو زیور دے دے، اس کو پہننے کے لیے کچھ دے دے، اس کو آراستہ کر دے، اس کو زیب و زینت عطا فرما دے۔ کس کو؟ حافظ قرآن کو۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں فیلبسو تاج الکرامہ، تو وہ عزت کا تاج پہن لے گا۔ اس کے بعد قرآن عرض کرے گا زدہ علیہ، اے اللہ جو کیا ہے اب اس پر بھی اضافہ فرما، اس کو اور بھی عطا فرما دے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں فیلبسو حلت الکرامہ، پھر وہ عزت و وقار کا جوڑا پہن لے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، حافظ قرآن ہے اور ادھر قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہا ہے، اے میرے مولا اس کو پہننے کے لیے دے دے۔ پہلے وہ عزت و وقار کا تاج پہن رہا ہے، اس کے بعد جوڑا پہنایا جا رہا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن اس پر ہی بس نہیں کرے گا، حافظ قرآن کی طرف سے عرض کرتے ہوئے کہے گا ارضا عنہ، اے اللہ تو نے تاج بھی دے دیا ہے، جوڑا بھی پہنا دیا ہے، اب اس سے راضی بھی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ فیرضا عنہ، تو اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ فرمائے گا اقرا ورتل ورقا، اللہ فرمائے گا پڑھ قرآن پڑھ مگر ٹھہر ٹھہر کر۔ ورقا، رق یا یرقا کا معنی چڑھنا ہوتا ہے، اللہ فرمائے گا چڑھ، ایک آیت پڑھ جنت کا ایک درجہ چڑھ۔ فقی ابو اللہ سمرقندی تنبیہ الغافلین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں جنت میں اتنے ہی درجے ہیں۔ فَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور ہر پڑھی ہوئی تلاوت کی ہوئی آیت کے بدلے میں اس کی ایک نیکی بڑھا دی جائے۔ بات سمجھ گئے؟ اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، اپنے بچوں کو علم دین سکھائے۔ ابھی میں نے عالم کی فضیلت بیان نہیں کی ہے، بس ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ادھر ادھر سننے کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگوں نے بڑی آسانی سے سمجھ لیا ہے کہ اب دین یوٹیوب سے سیکھ لو، سمجھ گئے نا؟ کسی کو بھی سن لیتے، بھئی سننا ہے تو کم سے کم علماء سے جن کی رہنمائی تمہیں جنت میں بھی کام آئے گی۔ حضرت تشریف فرمائے، آپ جانتے ہیں کہ جنت کے اندر جب لوگوں کو اللہ سارے انعام دے دے گا، اللہ فرمائے گا کچھ اور چاہیے، کہیں گے مولا سب مل گیا اب کچھ نہیں چاہیے، پھر کہیں گے نہیں چلو علماء سے مشورہ کر لیتے ہیں جو دنیا میں رہنمائی کرتے تھے، وہ کہیں گے سب مل گیا ہے مگر دیدار الہی کہاں ہوا۔ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو یہ علماء یہاں بھی کام آتے ہیں اور وہاں بھی کام آئیں گے۔ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کس نے؟ علامہ نقی علی خان نے اپنی کتاب الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرہ میں کہ قیامت کے دن ایک حاجی بڑھے گا جنت کی طرف، اللہ نہیں روکے گا، نمازی بڑھے گا اللہ نہیں روکے گا، لیکن جب عالم دین بڑھے گا اللہ فرمائے گا اس کو روک لیا جائے۔ عالم سوچے گا کسی کو نہیں روکا گیا مجھے کیوں؟ فرمایا اللہ کہے گا جب تو دنیا میں لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلتا تھا تو اب اکیلے کیوں جا رہا ہے؟ تیری شفاعت اور سفارش سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اللہ کہے گا تو شفاعت اور سفارش کر، میں لوگوں کو تیرے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا۔ توجہ فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، سرکار نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں اخیر زمانے میں کچھ دجال مکر و فریب کرنے والے، جھوٹ بولنے والے لوگ آئیں گے اور تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ سرکار فرماتے ان سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ اس حدیث کے تناظر میں بدعقیدہ لوگوں کی تقریریں سننا، ان کا فالوور ہونا، یہ بھی حدیث سے بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے بچ کے رہنا۔ آپ کہیں گے مولانا کبھی ملاقات نہیں ہوئی تو بچ کے کیسے رہے؟ ہم نے کہ یوٹیوب پہ تقریریں سن کے دیکھیے کتنے گمراہ ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
سننا ہے تو ایسوں کی سنیے جن کو سن کر کے عشق پیدا ہو. کیا خیال ہے مولانا سہیل صاحب قبلہ؟ ہے نا؟ یہی تو پیغام حق ہے نا جو آپ کا عنوان ہے. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، فرمایا ان سے بچ کے رہنا. کیوں؟ لا يضلونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں. ولا یفتنونکم، فتنے میں نہ ڈال دیں. اب آپ کہیں گے مولانا فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ میں نے الحمدللہ رب العالمین خانقاہ بلگرام شریف میں دیکھا علماء کی کس قدر کی جاتی ہے، حالانکہ ان کی کرم نوازیاں ہے اور یہ الحمدللہ رب العالمین اعلیٰ نسبت والے ہیں. اگر یہ محبت سے نوازتے ہیں تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے سادات آج بھی. اور یاد رکھیے گا سید اور عالم ان دونوں کا ربط و ضبط رہتا ہے تو سنیت کا بڑا کام ہوتا ہے. ایک مثال دے کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار علیہ السلام کی طرف سے رجسٹرڈ اہل بیت میں ہے. جیسے سلمان فارسی کو میرے آقا نے اگرچہ خاندان میں نہیں تھے لیکن حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو خزیمہ کی گواہی کو دو کے برابر کر دے، اگر چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، چاہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دے. میرے سرکار نے عبداللہ ابن عباس کو، اور ایک روایت یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد آل عقیل بھی ہے، آل علی بھی ہے، اسی طریقے سے آل جعفر بھی ہے، آل عباس بھی ہے. تو اس اعتبار سے بھی اہل بیت میں آپ شامل ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھنے جاتے تھے صحابی رسول حضرت زید بن ثابت کے پاس، آقا کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی، ان سے پڑھنے کے لیے جایا کرتے. لیکن عالم یہ تھا جب پڑھنے جاتے آپ ان کے گھر پہنچتے کبھی دروازہ بند ہوتا، کبھی جا کر کے آپ اٹھاتے نہیں، دروازے کے قریب سر رکھ کے سو جاتے یا لیٹ جاتے، اوپر سے خاک آتی آپ کے چہرے پہ پڑتی. حضرت آپ کے استاد گرامی صحابی رسول باہر نکلتے، جیسے ہی دروازہ کھولتے حیرت میں پڑ جاتے اور کہتے اے عبداللہ ابن عباس، سرکار کے چچا زاد بھائی، آپ آ کر مجھے بتا دیتے، آپ مجھے آواز دے دیتے، آپ یہاں لیٹے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں سرکار کی بارگاہ سے ایک عالم کا استاد کا یہی ادب سکھایا گیا ہے. قرآن کی آیت پڑھی آپ نے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ محبوب جو تمہیں کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر نا عقل ہے، لا سمجھ ہے، لا دان ہے. کہا ہم نے اس بات کو سیکھا ہے. ایک دن کیا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس جا رہے تھے اور حضرت زید بن ثابت بھی جا رہے تھے. آپ گھوڑے پر سوار تھے، آپ نے جا کر گھوڑے کی رکاب کو تھام لیا. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہمیں عالم کا یہی ادب و احترام سکھایا گیا. عبداللہ ابن عباس کے لیے زید بن ثابت نیچے آئے اور ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ کو چوم لیا اور چوم کر بتایا تمہیں وہ ادب سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ ادب سکھایا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ